رئيس المتقين رئيس الصالحين صلى الله عليه وسلم إمام الرابع إمام الكرام سائقين ذوي الاحترام سامعين السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ وقت اس میں بہت اہم ہے، بالخصوص ہمارے علماء کرام نوجوانوں سے عرض کرنے کی آج ہستی کا دن منا رہے ہیں جس نے آپ کو اپنی شناخت دوبارہ واپس دلائی، جس نے آپ کو آپ کا آئینہ دکھایا کہ آپ کون ہیں، جس نے ہمارے عظمت رفتہ کو واپس لایا. وگرنہ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. آج ہماری خانقاہیں آثار قدیمہ بنے ہوئے ہیں. کیوں ہیں؟ آج آتے ہوئے ایک بات ہوئی تھی، میں نے کہا ماشاءاللہ سے نور بخشوں نے بڑا سرمایہ بنایا ہے. میرے بچے نے کہا بات بالکل درست ہے، لیکن اگر اس کی نظریاتی سرحدیں محفوظ نہ ہوں تو ہم دیکھتے ہیں وہ سارے آثار قدیمہ بن جاتے ہیں. آپ کون ہیں یہ ہمیں بتایا مجدد ملت قائد انقلاب تصوف فقیر محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ وہ ہیں جن کا منشور انسانی لتعظیم امر اللہ و شفقت علی خلق اللہ، جن کا دین کما کان فی زمانہ شریعت مصطفوی، جن کا طریقت مرتضوی، جن کا حسن سلوک اور امن و آشتی صلح حسنی، اور جن کا قیام فلسفہ قیام حسینی. آپ کے پاس سمنانی کی علمیت موجود ہے، آپ کے پاس ہمدانی کی صنعت حرفت موجود ہے، آپ کے پاس نور بخش کی روحانیت موجود ہے، انقلاب موجود ہے، آپ کے پاس ریاضت ابراہیمی موجود ہے. اس کے باوجود ہم سو رہے ہیں. ہم کون ہیں آپ کو نہیں پتہ. میں صرف کچھ واقعات جو میرے اپنے ساتھ پیش آئے میں آپ کو تھوڑا سا اشارت عرض کروں گا. اس وقت پوری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، میں خود اس بات کا گواہ ہوں. اس بات سے قطع نظر کہ اسلامی جو اسکالرس ہیں، جو انلائٹن اسکالرس ہیں، جو روشن خیال اسکالرس آپ دیکھتے ہوں گے، جب وہ بول رہے ہیں اس وقت تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری باتیں کر رہے ہیں. جیسے کہ انجینئر محمد علی دیکھیں، علامہ طارق جمیل کو دیکھیں، علامہ جواد نقوی کو دیکھیں، اسلامی ان کی بات کر رہا ہوں، امام خمینی کے الفاظ کو دیکھیں، شہید مرتضیٰ مطہری کو دیکھیں، تو لگتا ہے کہ یہ ہماری بات بول رہے ہیں. ان کو تو چھوڑ دیں. جب آپ اس وقت غیر مسلموں کی طرف دیکھتے ہیں تو میں آپ کو صرف 3 واقعات عرض کروں گا. اس وقت پچھلے دنوں ہماری یونیورسٹی میں پنجاب سے ایک پروفیسر تشریف لائے. وہ میری تلاش میں تھے، مطلب دوستوں نے تعارف کیا تھا تو کہا یہ لو جی آ گئے، بندہ آ گیا. ہم ملے، الیکس الیک ہو گئی. پھر کہا پروفیسر صاحب آپ سے کچھ باتیں کرنی تھی اور کچھ سوالات بھی پوچھنا تھا. میں نے کہا فرمائیں، کوئی پہلے سوال پوچھیں. تو انہوں نے ایک عجیب سا سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت مغربی دنیا کے ایک ملک کا نام لیتے ہوئے، ایک ترقی یافتہ ملک کا نام لیتے ہوئے کہا کہ اس وقت وہاں نور بخشیت بہت زیادہ مقبول عام ہو رہا. میں نے کہا اچھا، مجھے تو نہیں پتہ، آپ فرمائیں. آپ کو نہیں پتہ؟ اس پہ تو کتاب چھپی ہے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا شاید یہ وجہ ہو کہ اس وقت دنیا کو ایک مہدی برحق کی ضرورت ہے، جس کا نظر جو ہے زلزلہ عالم افلاک ہو، اور جو عالم انسانیت کو امن و سکون و آشتی کا جو ہے درس دے. اور دیکھتے ہیں وہاں دہشت گردی ہے، وہاں انتہا پسندی ہے، وہاں منافرت ہے، وہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے. اور ایسے میں صرف یہ جو راہ اعتدال ہے، وجعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، یہ جو امت وسط ہے یہ شاید نجات کا ذریعہ ہو تو لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں. یہ اس کی بات ہوگی. اس کے بعد ایک پروفیسر صاحب آئے اور اس کو پتہ چل گیا کہ ادھر اوپر ایک خانقاہ ہے جہاں پر 40 روزہ اعتکاف ہوتے ہیں. ایک غیر مسلم پروفیسر روم سے آیا ہوا، اور اس نے خواہش کا اظہار کیا آپ کی اجازت ہو تو ہم وہاں جانا چاہیں گے. اور میں نے با محترم سے اس کی اجازت بھی لی تھی، لیکن یہ ہے کہ آخری وقت میں اس یعنی کہ وقت کی وجہ سے اس کو ہم نے پوسٹ پون کرنا پڑا. ان کی بڑی دلچسپی ہے. اور ابھی سے جسٹ ایک ہفتہ پہلے پاکستان کی کرسچن سکولز کے ایک گروہ نے ریکویسٹ کیا کہ ہمیں نور بخشیت کے بارے میں بتائیں، ہم جاننا چاہتے ہیں. ایک آن لائن لیکچر کیا، میں نے خود تعارفی ایک وہ کیا. جب اس میں نے یہ کہا کہ
حضرت نجم الدین کبریٰ فرماتے ہیں الطرق الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، اللہ پاک تک جانے والے راستوں کی تعداد انسانی نفوس کے برابر ہے۔ اسلام تکمیل ادیان ہے، اسلام تنسیخ ادیان نہیں ہے، تمام ادیان میں حقائق موجود ہیں، ان سب کا تکمیل ہے۔ تو وہ سننے کے بعد کہنے لگے اچھا یہ تو بہت گہری بات ہو گئی۔ اور آخر میں اس نے جو اختتامی جملہ کہا وہ یہ تھا ہم دعا کرتے ہیں کہ مملکت خداداد پاکستان میں آپ والا صوفی اسلام رائج ہو جائے تاکہ ہم بھی سکون سے رہیں اور سارے پاکستانی بھی سکون سے رہیں۔ ایسے میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپس میں ہم کچھ الجھے ہوئے ہیں، یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے۔ ایک بندے سے کل وہ اس طرح ذکر ہوا تو کہنے لگے آج ہم آئے ہیں اسکردو سے خپلو، کوئی گاڑی میں، کوئی موٹر پہ، کوئی کار میں، کوئی ٹرک پہ۔ یہ الطرق ہے، یعنی کہ وہ راستے ہیں، ذریعے ہیں، کوئی ادھر سے چڑھتا ہے، کوئی ادھر سے چڑھتا ہے۔ اگر آپ ایک گھرپے کی بات کریں اس پہ چڑھنا ہے، کوئی رسی سے چڑھتا ہے، کوئی سیڑھی سے چڑھتا ہے، اور کوئی جو ہے ایسے پاؤں سے چڑھتا ہے۔ ہم یہ کہیں نہیں یار میں جس طرح چڑھ رہا ہوں تم بھی اس طرح چڑھو، کیا زیادتی نہیں ہے؟ مقام مطلب کیا ہے؟ اس منتہا تک پہنچنا ہے، اس عروج تک پہنچنا ہے۔ لوگوں کو اپنے اپنے انداز سے چلنے دیں اور اپنے انداز سے چلنے کا سلیقہ سکھائیں۔ چونکہ ایام محرم ہے، بہا نے بڑی زبردست وہ فرمائی، میں سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، وہاں تھوڑا جاؤں گا، کیونکہ ہماری جو درسگاہ ہے ایک درسگاہ ہے صفہ ہے اور ایک درسگاہ کربلا ہے۔ صفہ کی درسگاہ میں ابو ذر و سلمان ہیں، مقداد ابو ذر ہے، اور وہ بلال ہے جو جس کے بارے میں کسی نے کہا، یعنی اس وقت نیٹ پہ چل رہا ہے، آپ دیکھیں جس کو جب کہا گیا کہ تم اشہد ان علی اللہ نہیں بولیں گے تو اس کو نکال دیا گیا۔ اور یعنی ایک سنی عالم اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جی خدا کی قسم بلال نے مدینہ اس لیے نہیں چھوڑا، بلال نے علی اللہ نہ پڑھنے کا وعدہ کیا تھا تو کہا میں مدینہ چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس کلمے کو جاری رکھوں گا۔ ہم اس درسگاہ کے، وہ ہماری درسگاہ ہے۔ اور دوسرا درسگاہ کون سا ہے؟ کربلا والی درسگاہ۔ والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ عمل صالح، نماز، ذکر، حج، زکوٰۃ، روزہ، یہ سارے عبادات ہیں، لیکن جب عمل صالح کہتے ہیں، لفظ صالح جو ہے کیا ہے؟ وہ لفظ صلح سے نکلا ہے۔ اس کا مصدر صلح ہے، اس کا مشتق صلح ہے۔ صلح کب ہوتی ہے؟ جب دو پارٹیز کے آپس میں کوئی نزاع ہو تب صلح ہوتا ہے۔ عمل الصالحات کا کیا مطلب ہے؟ نیک کام وہ ہے کہ آپ کے مفادات اور آپ کے معاشرے کے مفادات جب وہ آ جائیں تو آپ اپنی مفادات کو ذرا کمتر رکھیں، یہ صلح ہے، وہ عمل الصالحات۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لوگ کہتے ہیں محرم کا واقعہ نزول قرآن کی بہت بات ہوا، آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ عصر کی قسم، زمانے کی قسم، اگر میں اس کو ایسا تشریح کروں، عصر عاشور کی قسم، والعصر، عصر عاشور کی قسم، ان الانسان لفی خسر، وہ تمام انسان خسارے میں ہیں جو مقابلے میں ہیں مولا کائنات کے فرزند ارجمند مولا حسین کے مقابلے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان میں سے کچھ ہے جو نیک عمل کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں صبر، یعنی اسعاد الصبر و صفا کی صبر بھی موجود ہے، ترک و تقا کی وہ بھی موجود ہے، اور توبہ والی حر کا توبہ موجود ہے، اور وفا علمدار موجود ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر ہم دیکھیں لفظ تصوف کے علماء تشریح فرماتے رہتے ہیں، اس کے تمام اجزاء صرف اور صرف کربلا میں پائے جاتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ بہت اہم الفاظ ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر عاشور کی قسم، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے بعد عمل صالح کرتے ہیں اور حق بات کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں وصیت کسی کہتے ہیں؟ عموماً ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ وفات پا رہا ہو تو وصیت کرتا ہے، جاتے جاتے کچھ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ یہ وصیت حسینی تھا، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہاں خطاب فرماتے ہیں تواصوا بالحق، امر معروف نہی منکر، یعنی کہ وہ دشمنوں کے سامنے، اور جب خیمے سے نکلتے ہیں تو صبر کی تاکید کرتے ہیں، تواصوا بالصبر۔ اور یہ اس مسیحائی صبر کی تاکید تھی جس نے معصوم سکینہ کو، جس نے جاتے ہوئے بابا کے گھوڑے کی قدم تھاما تھا، ان کو بھی دلاسا دیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ اور پھر سیدہ زینب جس کے دو صاحبزادے
قربان کر چکے ہیں، 18 بھائی قربان کر چکے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، جب جاتے ہوئے اس یعنی کہ امامت کی صبر کی جو تلقین تھی، اس تلقین کی وجہ سے شہزادی زینب کیا کہتے ہیں، وتواصوا بالحق، اس حق بات کی پرچار کرتے ہوئے بازار کوفہ تا دربار شام۔ اور یہ ہمت ہے، یہ جرأت ہے، یہ کمال ہے، یہ فصاحت و بلاغت حیدری ہے کہ ایک ایسی خاتون جس کے بچے قربان ہو چکے ہیں، جو اسیر ہے، اور اس پورے قافلہ سالار ہے ان یتیموں کا جو بکھرے تھے شام غریباں کو، اور وہاں جا کے فرماتے ہیں وتواصوا بالحق۔ اور یعنی کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے، اور وہ کلمہ حق ثانیہ زہرا نے ایسے بلند فرمایا۔ جب دربار شام میں تعارف ہوا تو تاریخ انسانیت دنگ رہ گئی، وہاں دربار یزید ہل گیا، مسلم تو مسلم، غیر مسلموں نے اس پہ لعن کیا، اور اس دن سے ظلم کے جو محل تھے وہ گرنے شروع ہو گئے۔ یہ ہے جرأت حیدری، یہ ہے تواصوا بالحق تواصوا بالصبر۔ آخری ایک عرض کرتا چلوں، صبر، صبر ہم کسی کہتے ہیں؟ تکلیف ہو تو اس کو برداشت کریں صرف نہیں، عزت ہو تو اس کو بھی برداشت کریں۔ وہ ایک بخاری کہتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ جی میں بے عزتی برداشت نہیں کرتا، عزت تو ہر کوئی برداشت کرے، بے عزتی برداشت کرے تب وہ صبر ہے۔ کمال تو تب ہے کہ آپ کا دل آزردہ ہو، اس کے باوجود آپ صبر کریں۔ واقعہ کربلا میں ایک عالم دین نے مولا حسین کی سیرت پر PhD کیا، بہت بڑے عارف نکلے۔ کہتے ہیں کہ وہ روزانہ جا کے روضہ حسین پہ ایک ہی التماس کرتا تھا، مولا تیرے نانا کے واسطے ان دونوں کو نہیں چھوڑنا، مولا تیرے بابا کے واسطے ان دونوں کو نہیں چھوڑنا، مولا تیرے علی اصغر کے واسطے ان دونوں کو نہیں چھوڑنا۔ لوگ حیران رہ گئے، یار یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک دن اس کو لایا اور پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، یا آپ کس کی بات کریں، وہ دونوں کون ہیں؟ تو اس آیت اللہ نے، اس عارف نے کیا کہا پتہ ہے؟ اس نے کہا جب میں نے مولا حسین کی سیرت پڑھا، وہ صبر کا اتنا عظیم سرمایہ تھا، وہ ہر ایک کو معاف کر دیتے تھے، اور مجھے یقین ہونے لگا کہیں وہ تمام کو فوج شام کے فوج اشقیاء کو معاف ہی نہ کر دے۔ لیکن پھر میرے دل میں آیا کم از کم خولی اور شمر کو معاف نہیں کرنا، اس وجہ سے میں گڑ گڑا کے وہ کر رہا ہوں۔ یعنی کہ اس کی عظمت آپ دیکھیں، اس حد تک معاف فرمانے والے۔ یہ صبر اس وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، ہم میں سے ہر کوئی بالکل تیزی میں ہے، جلدی میں ہے۔ اگر ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، اگر ہم حسین کے ماننے والے ہیں، اگر ہم صبر و صدق و صفا کے تصوف کے ماننے والے ہیں، اس صبر کا پیمانے کو تھوڑا سا تھامنے کی ضرورت ہے، اپنے الفاظ کو تھوڑا سا نثارنے کی ضرورت ہے، اپنے غصے کو تھوڑا سا کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ دیکھیں گے کوئی بندہ صبر زیادہ کر رہا ہے تو اس پہ برس پڑتا ہے، آپ تو بڑے نرم مزاج ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صدر محفل کے بارے میں آپ کو یعنی کہ جو سن رہے ہیں، آپ اتنے نرم مزاج ہو گئے ہیں۔ یہ صبر ہے، یہ صبر حسینی ہے، یہ صبر کربلا ہے، یہ صبر تصوف والا جو طے کے بعد آنے والا سوال کا صبر ہے۔ پروردگار ہمیں آپ سب کو کربلا والے وہ صبر اپنے غیرت و کردار کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس صبر کے ساتھ، اس وفا کے ساتھ، وفا علمدار والی جو واو ورد و وفا ہے، اس ورد پہ قائم رہتے ہوئے آخر ایک واقعہ، جب ورد و وفا کی بات آ گئی، آپ نے سنا ہوگا، میں نے خود سنا ہے، ایک خاتون یہاں پاکستان کی ایک سیدہ زیارت پہ گئی، وہاں پر مولا عباس کے آستانے پر جو اپنے وہ کیا تھا، نیت کیا تھا، وہ پیسے یعنی کہ رکھنا تھا۔ خواب میں مولا نے دکھایا، چونکہ وہ سیدہ تھی، بیٹی یہ پیسے اپنے گاؤں میں جا کر، اس گاؤں کا نام بھی ہمیں پتہ ہے، اپنے گاؤں میں جا کر حلقہ ذکر کرنے والے ان بچوں کو دے دینا۔ وہ خاتون حیران رہ گئی، واپس آ گئی، اس گاؤں میں گئی، اور اس گاؤں کے جو ہمارے حلقہ ذکر کے جو منتظم تھا، اس کو وہ پیسے بڑے ادب سے پیش کیا، تو انہوں نے وہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد فرمایا کہ یہ وہ پیسے تو نہیں ہیں، سنیں یہ وہ پیسے تو نہیں ہیں۔ تو خاتون گھبرا گئی اور کہنے لگی آپ بالکل بجا فرماتے ہیں، یہ وہی سکے نہیں ہیں، وہی نوٹ نہیں ہیں، لیکن تعداد وہی ہے، اس کو میں نے برائے تبرک اپنے پاس رکھا۔ آپ اس مشن کے چلنے والے ہیں، ورد و وفا کے علمدار کیا کرتے ہیں، اس ورد کرنے والے کے لیے تحفہ بیچتے ہیں۔ یہ اس وقت وہ خاتون بھی زندہ ہے،
اس کے روایت کرنے والے بھی زندہ ہے، اور میں خود اس یعنی کہ میں نے خود اس بندے یعنی کہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ آپ میں دعا کرتا ہوں ہمیں اس ورد و وفا پہ، اس ذکر پہ، اس دوام ذکر والے جو فلسفہ ہے اس پہ قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔